إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ من أربع اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ایک تشہد پڑھ لے، تشہد سے مراد تشہد کی مکمل دعائیں، التحیات، درود ابراہیمی، اس کے بعد وہ چار چیزوں سے پناہ مانگے۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ یہ چار چیزوں سے پناہ مانگنا واجب اور فرض ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے لیے امر کا صیغہ استعمال کیا، آپ نے حکم دیا کہ وہ چار چیزوں سے پناہ مانگے۔ یہ چار چیزیں اتنی جامع ہیں، اتنی جامع ہیں کہ اگر ہمیں یہ دعا پہلے سے یاد ہے تو ہم آج اس کو سمجھ دیں، اگر پہلے سے یاد نہیں تو اس دعا کو یاد کیجئے۔ اس میں پہلی چیز اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ میں تیرے سے پناہ چاہتا ہوں جہنم کے عذاب سے۔ جہنم اللہ تعالیٰ کی صفت غضب کا مظہر ہے۔ اللہ رب العالمین نے سزا کے لیے جس چیز کو تیار کیا وہ جہنم ہے، جس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کافر رہے گا اور مشرک رہے گا۔ البتہ موحدین میں سے، مسلمانوں میں سے جس کو اللہ چاہے گا اس کے گناہوں کی سزا دینے کے لیے اللہ اس میں ڈالے گا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ سے پناہ مانگا کرتے تھے، حالانکہ آپ یقینی طور پر اللہ کی رحمت سے جنت میں جانے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ پناہ مانگا کرتے تھے، آپ دعا کیا کرتے تھے۔ میرے اور آپ کے لیے اس میں گہرا سبق ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس سکھائی ہوئی دعا میں جہنم سے پناہ مانگے۔ اور دوسری چیز ومن عذاب القبر، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ۔ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ اس کے تذکرے پر سخت روتے۔ کسی نے کہا کہ آپ اس کے تذکرے پر اتنا کیوں روتے ہیں؟ کہنے لگے کیونکہ یہ
آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، پہلی گھاٹی ہے۔ جو یہاں پر نجات پائے گا وہ آگے بھی نجات پائے گا۔ جو بندہ قبر کو یاد رکھتا ہے، اس کی تاریکی، اس کی تنہائی، اور اس کا وہاں پر جو بغیر کسی اسباب اور وسائل کے اور بغیر کسی سہولت کے مٹی پہ پڑے رہنا اور جسم کو مٹی کا کھا جانا، جو بندہ اس چیز کو یاد رکھتا ہے وہ اپنی خواہشات، اپنے معاملات کو بڑا سنبھال کے رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، انی نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکر الآخرہ، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس کی زیارت کیا کرو، کیونکہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ قبر کو یاد رکھنا، قبرستان جانا، اس کے عذاب کو سوچنا، یہ اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو یہ احساس دے دے، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو اللہ احساس دے دے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو ایک بندے نے گالی دی، انہوں نے کیا کہا؟ آگے سے کہنے لگے کہ اگر قیامت کا دن نہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے حساب لینا ہے تو میں تجھے اس کا جواب دیتا کہ گالی کیسے دی جاتی ہے۔ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں غصے کی حالت میں بھی ان کو آخرت نہیں بھولتی، ان کو قبر نہیں بھولتی، ان کو جہنم نہیں بھولتی، خوشی میں بھی غصے میں بھی۔ یہی دو انسان کے لمحات ہوتے ہیں جس میں انسان کی اصلیت کا پتہ چلتا ہے۔ غصے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، اچھے موڈ میں تو سب اچھے ہوتے ہیں، اور خوشی میں پتہ چلتا ہے یہ کیا چیز ہے۔ ویسے یہ دو مقامات ہیں جو انتہائی اہم ہیں، لیکن اللہ کے بندے ان دو مقامات پر بھی آخرت کو یاد رکھتے ہیں۔ تو دو چیزوں سے پناہ، ایک جہنم سے پناہ، ایک عذاب قبر سے پناہ، اور تیسری چیز وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، زندگی اور موت کا فتنہ۔ زندگی کے فتنے کیا ہیں؟ زندگی میں بہت سارے فتنے ہمیں آتے ہیں، کچھ چیزیں جن کو ہم فتنہ سمجھتے نہیں لیکن وہ فتنہ ہوتی۔ فتنے کا معنی کیا ہے؟ آزمائش، آزمائش، مصیبت، اس کو فتنہ کہتے ہیں۔ یہ مال، جان، دوست احباب، اولاد، ہر چیز میں ہوتا ہے، اور سب سے بڑا فتنہ دین کا فتنہ ہوتا ہے۔ بندے کا نمازوں میں سست ہو جانا، دین کو اہمیت نہ دینا، اپنے دینی معاملات کو ہلکا لینا، یہ بہت بڑے زندگی کے فتنے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے پناہ مانگو۔ والممات، اور موت کا فتنہ۔ موت کا فتنہ یہ ہے کہ انسان مرتے وقت کسی برے حالت کے اندر مرے، ایمان کی حالت پہ نہ مرے، کیونکہ انبیاء بھی اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، اللہ مجھے اسلام کی حالت میں موت دینا، اسلام کی حالت میں فوت کرنا۔ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جب میرا آخری وقت آئے تو ایمان کی حالت میں ہوں، کیونکہ یبعث المرء علی ما مات علیہ، آدمی جو کرتا ہوا مرا اسی چیز پر اس کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ تو اگر ایک بندہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، گانا گاتے ہوئے، غفلت کی حالت میں، برائی کرتے ہوئے، گناہ کرتے ہوئے مرتا ہے تو وہ قیامت کے دن اسی عمل پر اٹھایا جائے گا۔ اور انسان کو جب موت آتی ہے نا، یہ نہیں ہوتا کہ ایک بندہ نیک اعمال کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کی نیکیوں کے باوجود بری موت دے دے، ایسا نہیں ہوتا۔ اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اچھے عمل کرتا ہے ہم اس کو ضائع نہیں کرتے۔ جو زندگی بھر نیکیاں کرتا ہے آخری وقت میں بھی اس کا خاتمہ اچھا ہوتا ہے، اور جو زندگی میں غفلت اور زندگی میں بظاہر نیکیاں ہوتی ہیں لیکن اس کے اندر روح نہیں ہوتی، اس کے اندر جان نہیں ہوتی، اس بندے کا خاتمہ بعض دفعہ اچھا نہیں ہوتا۔ تو موت کا فتنہ اس وقت شیطان انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے جو اپنی موت کو یاد رکھتا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے اکثروا ذکر حازم اللذات، یعنی الموت، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز یعنی کہ موت، اس کا تذکرہ اکثر کیا کرو، اس کو یاد رکھا کرو۔ تیسری چیز جو آپ نے بیان فرمائی وہ زندگی اور موت کے فتنے ہیں۔
اللہ سے پناہ مانگا کریں. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کی. چوتھی چیز جو ہے وَمِن شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب سے آدم کو پیدا کیا اس وقت سے لے کے اب تک سب سے بڑا فتنہ جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ دجال کا فتنہ ہے. دجال کا فتنہ اتنا بڑا کیوں ہوگا؟ آپ سوچئے کہ وہ آسمان سے کہے گا بارش برسا، وہ بارش برسائے گا. وہ زمین سے کہے گا کہ سبزہ اگا، وہ سبزہ اگائے گی. وہ ایک بندہ، ایک عرابی اور دیہاتی اس کے سامنے آئے گا، وہ اس کو کہے گا میں تیرا رب ہوں. وہ کہے گا میں نہیں مانتا. وہ کہے گا اگر میں تیرے ماں باپ زندہ کر دوں تو مانے گا؟ اس سے کہا مانوں گا. وہ دو جنات کو حکم دے گا، وہ اس کے ماں اور باپ کی شکل اختیار کر دیں گے اور وہ اس کو دیکھ کر اس کو رب مان لے گا. وہ ایک دیہاتی کے پاس جائے گا، اس سے کہے گا تیرے مرے اونٹ زندہ کر دوں تو مجھے مانے گا؟ مانوں گا. وہ جنات کو کہے گا، وہ اس کی شکل اختیار کریں گے، وہ اس کو رب مان لے گا. اس کے ساتھ ایک جہنم ہوگی جو دکھنے میں جہنم ہے، اور اس کے ساتھ ایک جنت ہوگی جو دکھنے میں جنت ہے. یہ چھوٹا فتنہ ہے. اور جو اس کو ماننے والے ہوں گے ان کے لیے آسائشیں، سہولیات دنیا کی ہر قسم کی وہ بظاہر وافر کرے گا، اور جو اس کو نہ ماننے والے ہوں گے ان کے لیے وہ سب کچھ تنگ کرے گا، جس طرح اس وقت مسلمانوں کے ساتھ. اور وہ پوری دنیا کے چپے چپے پہ پھرے گا، اور اس کی ٹوٹل دنیا پہ ٹھہرنے کی مدت 40 دن ہے، اور پہلا دن اس کا 1 سال کے برابر. مومنوں کی اس میں غزا تسبیحات ہوں گی، اللہ کا ذکر ہی کھانے کا کام دے گا. 1 سال، پھر دوسرا دن 1 مہینہ، پھر تیسرا دن 1 ہفتہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے ڈرایا کرتے تھے. یہ چھوٹا فتنہ نہیں ہے. ہماری قوم جو شعبدہ بازوں کو ولی سمجھ بیٹھتی ہے، ادھر تو جو روٹی نہ کھائے وہ بھی ولی، جو کپڑے نہ پہنے وہ بھی ولی. جھوٹی گپیں بنا کر ہم نے مردوں اور قبروں کو تعظیم کا درجہ دے دیا. یہ قوم اللہ ہی بچائے تو بچائے، وگرنہ اس کا فتنہ بہت بڑا ہے. سوائے مکے اور مدینے کے پوری دنیا میں گھومے گا، ہر جگہ پر جائے گا. بلکہ مکے اور مدینے کے اندر بھی جو منافقین ہوں گے آپ نے فرمایا وہ باہر نکل جائیں گے، وہ اس کی طرف نکل جائیں گے. اس لیے دجال کے فتنے سے پناہ. آپ اتنا ڈراتے تھے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں یوں لگتا تھا کہ جیسے دجال قریب آ چکا ہے، اور اب ہم کتنے پرامن ہیں. ہم قرب قیامت ہیں، فتنوں کے دور میں ہیں، جنگوں کے دور میں ہیں، ہم سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم دجال سے پناہ کتنی مانگتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فتنے کی خطرناکی کو بیان کرنے کے لیے فرمایا انکم تفتنون فی قبورکم قریبا من فتنة المسیح الدجال. ایک روایت کے اندر آتا ہے جب یہ حدیث آپ نے بیان کی تو بڑا مجمع تھا صحابہ کرام کا، تو رونے کی آواز اٹھی، اور جو راویہ ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے یہ بات سمجھ نہ آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کہی، لوگوں کے رونے کی وجہ سے آوازیں بلند ہو گئیں. میں نے قریب ایک آدمی بیٹھا تھا، میں نے اسے کہا اللہ تجھ پہ رحم کرے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ وہ کہنے لگا کہ آپ نے کہا ہے کہ انکم تفتنون فی قبورکم قریبا من فتنة المسیح الدجال، تم اپنی قبروں میں یوں آزمائے جاؤ گے کہ تمہاری قبروں کا فتنہ دجال کے فتنے کے قریب ہوگا. یہ نہیں کہا دجال کے فتنے جیسا، عذاب قبر کو، قبر کے فتنے کو آپ نے تشبیہ دینے کے لیے دجال کے فتنے کے قریب قرار دیا. یعنی دجال کا فتنہ قبر کے فتنے سے بھی بڑا ہے. اتنا بڑا فتنہ. اور اس لیے اللہ سے جو پناہ مانگتا ہے، اللہ سے جو دعا کرتا ہے، اور دعا اصل وہ ہوتی ہے جو دل کی تڑپ سے نکلتی ہے، جو اندر سے نکلتی ہے وہ دعا ہے. وگرنہ ہمیں جو اذکار یاد ہیں ہمیں اس کے ترجمے نہیں آتے. ہم جو قرآنی آیات بطور ورد پڑھتے ہیں ہمیں اس کی سمجھ نہیں ہے. ایک رٹا ہے جو بچپن میں لگایا اور وہ چل رہا ہے. سمجھ کے پڑھی ہوئی چیز اور لاشعوری طور پر پڑھی ہوئی چیز میں فرق ہوتا ہے.
آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ایک تشہد کرے تو یہ 4 چیزوں سے پناہ مانگے. یہ بخاری کی روایت ہے. اس دعا کو یاد کریں, اپنے تشہد میں لازم کریں اور اس کو سوچ سمجھ کے پڑھا کریں, ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کریں. اور ایک روایت کے اندر 2 چیزوں کا اور ذکر ہے. اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. مأثم اثم گناہ. اللہ میں گناہوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں, تیری پناہ میں آتا ہوں. اللہ میں کمزور, میں خود گناہوں سے نہیں بچ سکتا, میں تیری پناہ میں آتا ہوں, تو مجھے بچا لے. اپنے آپ کو کمزور سمجھا کریں, اپنے آپ کو عاجز سمجھا کریں رب کے آگے کہ رب میں خود کچھ نہیں کر سکتا. اگر کوئی نیکی ہو تو بار بار کہا کریں یہ میرا اللہ کروا رہا ہے, یہ میں نے نہیں کی, میرے اللہ نے کروائی. گناہ ہو تو کہا کریں کہ بس اللہ کی مدد میرے ساتھ شامل حال نہیں رہی, شیطان میرے اوپر غالب آ گیا, میرے گناہوں کی وجہ سے شیطان میرے اوپر غالب آ گیا اور مجھ سے یہ گناہ کروا گیا. اللہ سے گناہوں سے پناہ مانگا کریں اور کوشش کیا کریں. والمغرم, مغرم کہتے ہیں بوجھ اور چٹی اور دباؤ کو. چٹی کی کئی صورتیں بنتی ہیں. قرض اس میں ایک قسم ہے. اللہ قرض سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اسی طرح نقصان, کسی چیز کا تاوان پڑ جانا, آپ کے ذمے آپ نے کسی کی ضمانت دی, گارنٹی دی, وہ آپ کو پیسے ادا کرنے پڑ گئے, آپ کو نقصان بھرنا پڑ گیا, یہ مغرم ہے. اللہ ہر قسم کا نقصان, ہر قسم کا بوجھ, ہر قسم کا دباؤ, اللہ میں اسے تیری پناہ چاہتا ہوں. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قیمتی کلمات, آپ کی قیمتی دعائیں. اور اسی طرح ایک حالات کے مطابق اس موقع پر جو دعا بہت زیادہ کرنی چاہیے, اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء. اے اللہ میں بلا اور مصیبت کے سخت ہو جانے سے تیری پناہ میں آتا ہوں. اللہ مصیبتیں تو آئیں گی, سب پہ آئیں گی, کوئی بچتا ہی نہیں مصیبت سے. یہ دنیا ہے, یہ جنت تھوڑی ہے. لوگ ایسے گھبرا جاتے ہیں کہ یہ مصیبت آئی تو آئی کیوں؟ بھائی آپ دنیا میں رہتے ہو, جنت میں نہیں رہتے. مصیبت آئے گی, لیکن اللہ سے یہ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء, مصیبت کے سخت ہو جانے سے. مصیبت کا سخت ہونا کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان اللہ سے مایوس ہو جائے. مایوسی گناہ ہے. انسان اللہ سے دور چلا جائے, یہ گناہ ہے. انسان دین سے دور چلا جائے, انسان کفر اور فقر تک پہنچ جائے, یہ ہے جہد بلا. اللہ جہد بلا سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. ودرک الشقاء, اور بدبختی کے پا لینے سے. شقاوت بدبختی کو کہتے ہیں. اللہ بدبختی نہ مجھے آن لے. وہ یہ ہوتی ہے کہ دین اور دنیا میں دین کی محرومی, یہ بدبختی ہوتی ہے. اللہ خوش بختوں کو دین دیتا ہے. دینی معاملات میں سست پڑ جانا یہ شقاوت ہے. شقی القلب لفظ بولا جاتا ہے, سخت دل. اللہ میرے اوپر سختی نہ آ جائے. آسان لفظوں میں یوں سمجھیے, سخت ہو جانا جس کے اوپر نہ واعظ اثر کرے, نہ نصیحت اثر کرے, نہ ڈراوا اثر کرے, بس غافل انسان, دنیا میں کھپا ہوا انسان. اللہ میں ایسی کیفیت سے پناہ چاہتا ہوں. صحیح مسلم کی روایت ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انہ لا یغان علی قلبی, میرے دل پر غین کی کیفیت. غین یعنی کچھ تھوڑا سا بوجھ سا آنا, یہ ہوتا ہے. پھر میں کیا کرتا ہوں, انی لا استغفر اللہ 70 مرہ, میں 70 دفعہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ میری اس کیفیت کو ختم کر دیتا ہے. یہ میری وضاحت ہے کہ اللہ اس کیفیت کو ختم کر دیتا ہے. لیکن آپ 70 دفعہ استغفار کرتے تھے. اللہ کے بندو, اپنے دلوں کی سختی کو بھانپیں, سمجھیں اپنے آپ کو کہ واعظ و نصیحت کی مجلس میں میں کس طرح بیٹھتا ہوں. میں سویا تو نہیں رہتا, میں غافلانہ انداز میں تو نہیں بیٹھتا. واعظ سننے کے بعد میری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجالس میں ہم ہوتے کأن علی رؤوسنا الطیر, ہماری کیفیت یہ ہوتی کہ جیسے ہمارے سروں پر پرندے ہیں. اس کیفیت سے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھتے. جو جتنے جذبے سے بات سنتا ہے اللہ اس پر اس کے مطابق ہی اثر رکھتا ہے. بات کو جس شوق سے سنا جائے اثر اس کے مطابق ہوتا ہے. درک الشقا,
وسوء القضاء، اللہ برے تقدیری فیصلے، اللہ کا ہر فیصلہ حکمت والا ہے، لیکن بعض دفعہ ہمیں کوئی فیصلہ تکلیف والا محسوس ہوتا ہے۔ اللہ برے فیصلوں سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہاں پر برے فیصلوں سے مراد خاص طور پر وہ فیصلے کہ جو انسان کو دین سے دور کر دے، جو انسان کو کفر تک لے جائیں، وہ فیصلے مراد ہیں، وگرنہ مصائب تو نبیوں پر سب سے زیادہ آتے رہے ہیں۔ وَالشَّمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ، اللہ دشمنوں کے خوش ہونے سے، دشمنوں سے مراد کافر، مشرک، بے دین، باقی جو توحید والا ہوتا ہے، جس کے عقیدے میں توحید ہے، وہ تو آپس میں بھائی ہیں۔ اگر وقتی طور پہ کوئی ناراضگی، اختلاف یہ ہو بھی گیا تو اس سے اس بات پہ آرزو نہیں رکھنی چاہیے کہ میرا بھائی جو ہے نا وہ خوش نہ ہو۔ آپس میں موحدین کے اختلافات یہ چھوٹی باتیں ہیں، اصل یہاں پر دشمن سے مراد کافر ہے۔ جب دو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں تو سب سے زیادہ خوشی کس کو ہوتی ہے؟ کافر کو۔ وہ کہتا ہے دیکھو ہماری گولی بچ گئی اور یہ خود ہی مر رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ اس وقت امت مسلمہ اس فتنے میں مبتلا ہے۔ صرف ہم نہیں، اکثر ممالک، مسلمان سے لڑ رہا ہے۔ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ، اور دشمن دور بیٹھ کے تالیاں بجا رہا ہے، وہ خوشی کے شادیانے بجا رہا ہے، وہ خوش ہو رہا ہے اس بات پہ۔ اللہ سے پناہ مانگیں کہ یا رب یا ارحم الراحمین ہمیں فتنوں سے بچا۔ اللہ ہم تیرے خالص بندے بننا چاہتے ہیں، ہمارے اندر لاکھوں کروڑوں کمزوریاں اللہ، لیکن ہم تیری توحید کے لیے مخلص ہیں اللہ۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح تو نے خالص توحید کی سمجھ ہمیں عطا کر دی، پوری تو نہیں، جتنی تو نے عطا کی تیری رحمت ہے اللہ، یوں ہمیں خالص جگہوں پہ دشمنوں کے سامنے کرنا۔ اللہ فتنوں والی جگہ سے ہمیں بچا۔ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ، دشمنوں کے خوش ہونے سے، مشرکوں کے خوش ہونے سے، بدعتیوں کے خوش ہونے سے اللہ کی پناہ۔ یہ دعاؤں کو اپنے اذکار میں داخل کریں۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جامع کلمات، آپ کی پیاری پیاری دعائیں جس کو آج امت چھوڑ چکی۔ لوگ پوچھتے ہیں جی فلاں چیز کا کوئی وظیفہ بتا دیں، فلاں چیز کا کوئی دم بتا دیں، فلاں چیز کے لیے کوئی کلمات بتا دیں کہ ہم پڑھا کریں۔ اللہ کے بندو صرف اتنا کرو کہ اپنے نبی کے بتائے ہوئے کلمات کو یاد کرو۔ اپنے نبی، آپ نئی کتابیں کھول سکتے، آپ ایک چھوٹی سی کتاب حصن المسلم، چھوٹی سی اذکار کی دعا کتاب ہے، ہمارے پاس بھی الحمدللہ اس مسجد کی طرف سے کارڈ ملتے ہیں، آپ لیں، اس کو پڑھیں، اس کو جیب میں رکھیں، اس کو دکان پہ رکھیں، اس کو یاد کریں، اس کی تصویر اتار کے موبائل پہ رکھ لیں، ہر وقت پڑھیں۔ ہفتے بعد، 10 دن بعد، 15 دن بعد، 20 دن بعد زبانی یاد ہو جائے گی، پھر چلتے پھرتے ان کو پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ بھائیو، انسان کی ساری پریشانیوں کا حل، ساری مصیبتوں کا حل، وہ ہماری نجی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، کسی کی انفرادی پریشانی ہو یا قومی پریشانی ہو، یہ میری بات اچھی طرح نوٹ کیجئے گا، گھریلو پریشانی ہو یا کاروباری پریشانی ہو، اس کا علاج، اس کا حل، اس کا اطمینان صرف اور صرف اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت اور اللہ کی عبادت اور اس کی بندگی میں ہے۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمیں سکون ملے تو پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو جائیں۔ آج امت مسلمہ کی آپس کی جو لڑائیاں ہیں،
آپس کی جو نفرتیں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو عداوتیں ہیں، اس کی بڑی وجہ اللہ کی شریعت کا نفاذ نہیں ہے۔ اگر اللہ کی شریعت نافذ ہو جائے، سب قرآن و حدیث کے مطابق فیصلے کرنے شروع کر دیں، اللہ کی قسم یہ اختلاف ختم ہو جائے۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا انشاءاللہ۔ سرحدی اختلافات، لسانی اختلافات، رنگ اور نسل کے اختلافات، یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ صرف شریعت کے نفاذ سے۔ آج ہم شریعت نافذ نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے ہمیں اپنی جانیں بھی ضائع کرنی پڑ رہی ہیں، اپنی معیشت کو بھی ہم نے داؤ پر لگا رکھا ہے، اور ہر وقت خوف کی حالت میں، اور دشمن بھی ہمارے اوپر ہنستا ہے۔ آج اگر قرآن و حدیث کا نفاذ ہو، پوری دنیا کے اندر امت مسلمہ ہر ملک کے اندر قرآن و حدیث کا نفاذ کر لے، خود بخود آپ دیکھیے گا کہ کیسے ایک دوسرے سے دل مل جاتے اور کیسے کافر پر مسلمانوں کا روب ہوتا۔ آج دیکھیں 50 سے زیادہ مسلمانوں کے ملک ہیں، لیکن کافروں پر کوئی روب نہیں ہے، بلکہ سب کافروں کے نیچے ہیں۔ وہ جس کو چاہتے ہیں ایک ایک کر کے اس کو حکم دے کر اس کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیتے ہیں۔ اور کم از کم ایک ہی کوشش کرے، ایک ملک ہی اس کے مطابق بن جائے، اور پھر جس ملک کے اندر شرک ہو، اور شرک بھی ایسا کہ ہر کلومیٹر پہ مشکل کشا، ہر شہر کا غوث اپنا، ہر صوبے کا کوئی نہ کوئی الہ اپنا، وہاں پر اللہ کی مدد کیسے آ سکتی ہے؟ یہ بے برکتیاں، یہ نحوستیں، یہ شرک اور بدعات کی وجہ سے ہیں۔ واللہ آج لوگ نفاق کا سہارا لیتے ہیں، منافقت کے سر پر چلتے ہیں۔ نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور نماز جیسے ختم ہوئی، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، کیا یہ منافقت نہیں؟ جب تک عقیدہ توحید پر ہم جمع نہیں ہوتے، مانگنا ہے تو صرف ایک اللہ سے، اگر نظر و نیاز ہے تو صرف اللہ کے نام پہ، اگر تعظیم ہے تو دل میں الہ ہونے کی بنیاد پہ صرف اللہ کی، تقدیر بدلنے والا ایک اللہ، مدد کرنے والا ایک اللہ، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جب تک اپنے عقیدے ٹھیک نہیں ہوتے، ہم قبروں سے ڈرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبروں کی توہین کرنے سے منع کیا، لیکن قبروں کو پوجنے کا حکم تو نہیں دیا۔ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، آپ نے دعا کی اللہ میری قبر کو وثن نہ بنانا کہ جس کی عبادت ہوتی ہو۔ آج قبریں وثن بنی ہے کہ نہیں بنی؟ زیارت کرنے کے لیے لوگ قبروں پر جاتے ہیں، درباروں پر جاتے ہیں۔ لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، 3 مسجدوں کے سوا